اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صلوات میری محمد علیہ محمد. جیسا کہ آپ تمام عزاداروں کے علم ہے کہ آج صبح گجرانوالہ میں دو مختلف واقعات میں مسجد میں ایک مؤذن کو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا اسے شہید کیا گیا اور اس کے خون سے وہ قرآن مجید بھی سرخ ہوا، اور ایک دوسری جگہ پہ دو دیگر نمازیوں کو شہید کیا گیا. ان تمام نماز گزار شہیدوں کے لیے اور اپنی ملت کے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد کا. اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. یہ میں خطوط وغیرہ پڑھا نہیں کرتا مگر یہ پڑھنے کے قابل ہے اور آپ کے سننے کے بھی قابل ہے. کل دیا گیا تھا لیکن معذرت کل میں نہیں اس کو پیش کر سکا. السلام علیکم. خدمت جناب حسن ظفر نقوی صاحب. خدا اور اس کا رسول ماہ اذا کی حفاظت فرمائے. الہی آمین. خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ سنی اور شیعہ میں محبت عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ نور اسلام مسجد گول مارکیٹ حنفی بریلوی کی ارکان کمیٹی موجود ہے اس مجلس اعزا میں، اور اس پورے ماہ میں ہر غم اور خوشی میں آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. فقط امام خطیب نور اسلام مسجد معاون خصوصی نعمان معین صاحب، میں ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ایک اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ خط میں نے جان کے پڑھا کہ حسین کا پیغام محبت کا پیغام ہے. اس فرش اعزا کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھیے. ایسی گفتگو کیجیے کہ لوگ سمٹ کر فرش اعزا پہ آ جائیں. نصیحت کرتا ہوں اپنے جوانوں کو، اگر مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے پڑوس میں اپنے ہمسائے میں ایسے رہو کہ لوگوں کے دل تمہاری طرف کھینچ آئے، ان کو دور نہ بھگاؤ. حسین سب کا ہے. خط سن لیا آپ نے؟ یہ میں نے نہیں بنایا ہے خط، اور میں آپ کو معلوم پڑھاتا بھی نہیں پرچے ورچے، لیکن یہ اس قابل تھا کہ اس کو پڑھا جائے. پروردگار عالم ہمارے تمام اہل سنت بھائی جو اس مجلس میں شریک ہیں اور جہاں جہاں سن رہے ہیں، ہم ان کی توفیقات میں اضافے کی بھی دعا کرتے ہیں. مالک ہمارا بھائی چارہ ویسے ہی ہو جائے جو اس وقت تھا جب ہم یہ ملک بنا رہے تھے، تاکہ دشمنوں کی سازش ناکام ہو جائے جو چاہتے ہیں کہ گلی گلی میں ہم ایک دوسرے کے گریبان تھام لیں، باہم دست و گریبان ہوں. جہاں تک میرے اہل سنت بھائی میری آواز سن رہے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ اس ممبر پہ جب تک میں بیٹھا ہوں، جب تک میری سانس ہے، جب بھی میں آتا ہوں، وہ اطمینان قلب کے ساتھ میری گفتگو سنا کریں. انشاءاللہ کبھی ان کی دل آزاری نہ ہونے دی ہے، نہ ہونے دیں گے. آپ کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، وہی اس ملک کا بھی دشمن ہے، وہی اسلام کا بھی دشمن ہے. مالک ان محبتوں کو برقرار رکھے، ان میں اضافہ فرمائے، اور جہاں ان محبتوں میں کمی ہے ان محبتوں میں بھی اضافہ فرمائے. تمام مسلمانوں کی مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور بھیج دیجیے.
والی جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بلال، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں ایک بار، دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، پس اے میرے بیٹے فانظر ما ترا، تمہاری نظر کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یا اے میرے بیٹے تم کیا سمجھتے ہو، کیا ہونا چاہیے، اپنی رائے بیان کرو۔ جناب ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل سے فرماری آیت ہے سورہ صافات کی 102ویں آیت یا 102 آیت، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما ترا، اب تم اپنی رائے بتاؤ، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے بیٹے نے کیا جواب دیا، بیٹا کہہ سکتا تھا نا کہ یہ تو خواب ہے آپ کا، خود فرمایا کہ منام، نیند میں دیکھ رہا ہوں، وہی نہیں آئی، حکم نہیں، وہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، سوتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی تو جانتے ہیں کہ میرا بابا رسول ہے، پیغمبر ہے، جب یہ خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مصلحت ہے۔ تو بات ہم کل کیا کر رہے تھے، اختیاری قربانی کی، ایک تو ہوتا ہے نا غیر اختیار، اختیار نہیں، قربانی دینا ہی دینا ہے آپ کو، جب ایسا وقت آ جائے تو اس میں پھر اختیار نہیں ہوتا، ایک وہ قربانی ہوتی ہے دین کے لیے، ناموس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اس میں کوئی اختیار کسی قسم کا نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے اختیاری قربانی، اختیاری قربانی یہ ہے کہ دی درجہ بلند ہو جائے گا، نہیں دی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اختیاری ہے، جیسے یہاں پر ہے، کیونکہ اگر حکم ہوتا، حکم ربی ہوتا تو پھر جناب ابراہیم پوچھتے تھوڑی، کہتے اللہ یہ حکم دے رہا ہے چلو بھائی یہ تو حکم ہے اللہ کا، لیکن یہ رائے پوچھنا بتا رہا ہے کہ اختیار ہے، اب بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا چاہتے ہو۔ تو جناب اسماعیل نے جواب کیا دیا، قل یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم ہوا۔ جناب ابراہیم نے نہیں کہا کہ مجھے حکم ہوا، جناب ابراہیم فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی، خواب میں یہ مطلب یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں یہ بات آ رہی ہے، اب تم بتاؤ۔ لیکن جناب اسماعیل بھی پیغمبر ہے نا، نبی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا خواب ہے، امتحان کی منزل ہے، مجھ پر اختیار ہے میں قربانی دوں یا نہ دوں۔ ہٹ جاتے پیچھے تو جناب ابراہیم کہتے کہ میرا بیٹا راضی نہیں ہوا، میں کیا کروں، غلطی ہے تو اس کی ہے۔ لیکن جناب اسماعیل فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی ثابت قدم لوگوں میں پائیں گے، یعنی شجاع لوگوں میں پائیں گے، آپ مجھے بہادر پائیں گے۔ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے، آئیے اب آج کا مطلب پیش کریں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ دو بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق، تکرار کی ہم نے کل والی بات کی۔ جناب اسحاق کی نسل میں ہے جناب یعقوب، جناب یعقوب کی نسل میں ہے لاوی، یعنی ان کے بیٹے، جناب یوسف بھی بیٹے ہیں، بنیامین بھی ہیں اور ایک لاوی بھی ہیں۔ لاوی کی نسل میں ہے جناب موسیٰ، جناب لاوی کی نسل میں ہے جناب موسیٰ، جناب یوسف کی نسل میں نبوت نہیں گئی، نبوت گئی لاوی کی نسل میں، جناب لاوی کی نسل میں نبوت کا سلسلہ چلا اور 70,000 کے لگ بھگ انبیاء ہیں جناب اسحاق کی ذریت میں، جناب یعقوب کی ذریت میں، جناب لاوی کی ذریت میں، اسی میں جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جتنے بھی انبیاء کا نام آتا چلا جائے گا سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ اور جناب اسماعیل کی ذریت میں کوئی نبی نہیں ماں سوا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا ساتھ دیجیے گا جو مطلب آج پیش کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، کبھی منتشر طور پہ ہم نے اس مطلب کو الگ الگ کچھ مجالس میں پیش کیا ہے، آج جمع کر کے ایک مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے
یہ امتحان جناب اسحاق سے نہیں لیا گیا، یہ امتحان لیا گیا جناب اسماعیل سے۔ جناب اسحاق سے یہ امتحان نہیں لیا جا رہا، جناب اسماعیل سے لیا جا رہا ہے یہ قربانی کا۔ کیا آپ تیار ہیں یا نہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب تیار ہو گئے تو پھر پروردگار عالم نے اس قربانی کے بدلے کیا کہا؟ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو بدل دیا، ذبح عظیم سے ہم نے اس کو بدل دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جناب ابراہیم تک یہ نور محمدی، نور حیدری، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین، یہ تمام انوار مقدسہ صلب ابراہیم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ جناب صلب ابراہیم میں موجود ہیں۔ تو بغیر امتحان کے نہ امامت دی، نہ بغیر امتحان کے خلیل بنایا، نہ بغیر امتحان کے اور درجے عطا کیے۔ لہٰذا اب یہ انوار مقدسہ جس صلب میں ہیں، اس صلب میں اور جس میں یہ انوار نہ ہو ان میں فرق کیا ہے؟ جس صلب میں یہ انوار مقدسہ ہو اور جس صلب میں نہ ہو تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق دیکھیے۔ وہ مثالیں نہیں دیں گے جو مثالیں دے چکے، دوسری مثالیں لے لیجئے آپ کہ جہاں یہ انوار مقدسہ نہیں ہیں وہاں امتحان میں ہر نبی ایک حد تک گیا، اس کے بعد رک گیا۔ رکا کہ نہیں رکا؟ جناب یعقوب دعا ہی کرتے رہے، پالنے والے میرا یوسف پلٹا دے، میرا یوسف پلٹا دے، میرا یوسف پلٹا دے۔ اللہ نے پلٹا دیا۔ لیجئے یہ رہا آپ کا یوسف، لے آئے ہم آپ کے پاس، اس کا پیراہن اپنی آنکھوں سے لگا لیجئے، آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جناب ایوب ایک وقت آیا، ہم نے عرض کیا تھا، کہنے کہ بس پروردگار اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، نہ دیجئے، ختم کر دیا۔ تمام انبیاء جہاں جہاں تک گئے وہاں تک امتحان لیا کہ نہیں لیا؟ لیکن جناب اب یہ جہاں یہ انوار مقدسہ نہیں وہاں یہ کیفیت ہے کہ ایک وقت تک امتحان دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ترک اولا بھی یہی ملے گا آپ کو۔ جناب یوسف علیہ السلام کا ہو یا اور کسی نبی کا ہو، زندان میں بھی جانا پڑا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرف ہیں، مگر جناب ابراہیم کی ذات گرامی میں، اپنی ذات میں کہیں کوئی خوف، کوئی ایسی علامت کہ یا کہیں ایسا ہو کہ پروردگار بس یہ امتحان ختم کر دے، آگ بجھا دے، یہ بھی نہیں کہا کہ مالک آگ بجھا دے۔ کہا نہیں کہا جناب ابراہیم نے۔ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے جناب جبرائیل بھی آئے، کوئی حاجت کا تم سے تو کوئی حاجت نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ چاہتا ہے بچانا تو بچا لے گا، اگر نہیں چاہتا تو ابراہیم راضی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے عرض کیا کہ وہ مثال نہیں دیں گے جو ہم پہلے دے چکے ہیں دیگر جگہوں پہ مجالس میں، ہم آپ کو نئے انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس میں اللہ راضی ہے میں اس میں راضی رہوں گا۔ اگر بچانا چاہتا ہے بچا لے، اگر مشیت یہ چاہتی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ دعا نہیں کہ بالی کس آگ سے بچا، کہاں ہے جناب ابراہیم کی دعا؟ یہ تو پروردگار نے خود حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، سردی نہ لگے ابراہیم کو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ سردی لگے، سلامتی کے ساتھ اتنی ٹھنڈی کہ راحت محسوس کرے میرا ابراہیم، میرا خلیل۔ تو جناب ابراہیم نے کہیں دعا کی؟ نہیں دعا کی، حتیٰ کہ جناب ہاجرہ نے بھی دعا نہیں کی امتحان کی منزل میں کہ میرا یہ امتحان ختم کر دے۔ لہٰذا اب دیکھیے آگ میں جاتے وقت خوف نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ کیونکہ جناب ابراہیم کے صلب میں نور محمد بھی ہے، نور حیدر کرار بھی ہے۔ جہاں یہ انوار مقدسہ ہو وہاں خوف کا کیا گزر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہوا۔ اب امتحان اسی لیے تو لیا جا رہا ہے کہ کون سا صلب اس قابل ہے کہ جہاں ان انوار مقدسہ کو منتقل کیا جائے۔ اس لیے اسماعیل کا امتحان لیا گیا کہ یہ آسان منزل نہیں، یہ صابرین کی منزل ہے۔ اس لیے 70,000 انبیاء کا تحفہ دیا اسحاق کو اور ان انوار مقدسہ کا تحفہ دیا اسماعیل کو۔
آپ کے نعرے بھی صلوات بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد۔ اب جہاں جہاں جن اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ آ گیا زیارت وارثہ کا جملہ ذہن میں، کوئی انسان نہیں گڑھ سکتا تھا ان زیارات کو جو نقل ہیں اور جن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک جملہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اشرا پورا پڑھ چکے ہیں اس پہ، یہاں یا معلوم نہیں کہاں یاد نہیں آ رہا، لیکن پڑھا زیارت وارثہ پہ ہم نے اشرا۔ اب آگے اسلاب شامخہ کا مطلب کیا ہے، ارحام مطہرہ کا مطلب کیا ہے؟ ان انوار مقدسہ کو جناب آدم کے صلب میں بھی ڈالا گیا تھا، تو کلمات کے ذریعے سے امتحان لے کے ڈالا گیا تھا۔ پہلے امتحان لیا گیا، پھر اب جب منزل یہ آئی تو اس منزل میں جناب اسحاق بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں۔ جناب اسماعیل بڑے بھائی، 13 سال چھوٹے اسحاق، جناب اسماعیل کی والدہ گرامی ہیں جناب ہاجرہ، جناب اسحاق کی والدہ گرامی ہیں جناب سارہ۔ ایک موقع پہ جناب سارہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کی یاد رکھے گا پسندیدہ کنیز ہے، نیک ہے، کیونکہ قربانی دی ہے ابراہیم کی خاطر، اپنی کنیز کو ہبہ کیا ہے نا، یہ بھی تو قربانی تھی جناب سارہ کی، کنیز کو ہبہ کر دیا کیونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی، عقد میں دے دیا اپنے شوہر کے، اور اس سے جناب اسماعیل ہو گئے۔ اب امتحان کتنا بڑا ہوا جناب ابراہیم کا کہ جب 13 سال کے جناب اسماعیل ہو گئے، اب جناب اسحاق کی بشارت ہوئی جناب سارہ کو اور جناب ابراہیم کو۔ اب جب جناب اسحاق کی ولادت ہوئی تو اب وہ جذبہ بیدار ہوا جناب سارہ کا کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، الگ کیجئے اس کو۔ اب مختلف روایات کہ پہلے کی بات ہے جناب اسحاق کی ولادت سے یا ولادت کے بعد کی، پہلے کی بات کو زیادہ معتبر یوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ جناب اسماعیل جب مکے پہنچے ہیں تو شیرخوار تھے، تو پہلے کی بات زیادہ وزنی معلوم دیتی ہے، لیکن بہرحال یہ جذبہ تو پیدا ہوا نا جناب سارہ میں، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو الگ کیجئے، اس کو کہیں اور رکھیے، میں ساتھ نہیں رکھوں گی۔ اچھا اب بتائیے کہ جناب سارہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مکے میں چھوڑیے بیاب ہو گیا وادی میں، یہ کہا تھا کہ الگ کسی اور شہر میں لے جائیے۔ یہ جناب ابراہیم وہاں کیوں لے کر آئے؟ بھائی جناب سارہ نے اتنی شرط رکھی تھی کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، جناب ابراہیم پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ وہی آئی، جناب جبرائیل آئے، نہیں سارہ نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جناب سارہ نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب احترام کیجئے، اس کی خواہش کا احترام کیجئے اور لے جائیے ان بچوں کو۔ بھائی یہی تو کہا تھا، اور کسی اچھے شہر میں چھوڑ دیتے، اور کسی جگہ چھوڑ دیتے، سرسبز و شاداب، یہ مکے میں کیوں لائے؟ یہ بیاب و گیا وادی میں کیوں لائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم ربی بتایا نا کہ اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب جناب ہاجرہ نے سوال کیا تھا کہ اس بیاب و گیا وادی میں کیوں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ تو جناب ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ دعا کیجئے اللہ سے بھائی کسی اچھی جگہ چلے جائیں، کہا نہیں، جناب ہاجرہ کا بھی یہ جواب، اے خلیل جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اسلاب کو دیکھ کے سب کے مقام محترم، سب انبیاء معصوم، سب پیغمبر معصوم، لیکن بات ہے نور محمدی کی کہ اس کے لیے کس صلب کا انتخاب کیا جائے، لہذا صابرین کے صلب کا انتخاب کیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، گلے پہ خنجر چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں راضی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ بیٹے نے یہ تھوڑی کہا آپ خلیل ہیں دعا کیجئے اللہ سے کہ ایسا نہ ہو، بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی، ماں بھی راضی، بس اس صلب کو اس قابل پایا کہ اس میں وہ انوار مقدسہ منتقل کیے گئے۔ اب جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوتے رہے، عدنان سے لے کر عبد المطلب تک، کسی ایک کی بزدلی کا کوئی ایک واقعہ تاریخ لے کر آ جائے۔ یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس کی قدر کو جانیے گا۔
مطلب تک، اس کے بعد تو بعد میں جائیں گے، زندگی رہی آگے بڑھیں۔ یہ اشارہ کرتے ہیں اجداد پیغمبر پہ پورا اشرا میں نے یہی پڑھا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا، ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ عدنان سے لے کر عبد المطلب تک کہیں خوف کا گزر نہیں، چاہے ابرہہ کا لشکر آ جائے، چاہے ابرہہ سے پہلے بھی ایک ابن عبد ابن کلال یمن سے ہی حملہ آور ہوا تھا، چاہے وہ حملہ کر دے، لوئی کے زمانے میں، کعب کے زمانے میں، قریش کے زمانے میں، فہر کے زمانے میں، جہاں جہاں یہ نور ہے وہاں کوئی خوف نہیں۔ بھئی جس صلب میں نور حیدر ہو، نور محمد ہو، وہ دشمن کو پیٹھ دکھائے گا؟ کیسے پیٹھ دکھائے گا؟ عدنان سے لے کے عبد المطلب تک پوری تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اپنے دشمن کو پشت نہیں دکھائی، کیونکہ یہ انوار مقدسہ ہیں۔ چاہے ابرہہ حملہ آور ہو، پورا مکہ چلا جائے، سب جناب ابراہیم کی ذریت ہے یا نہیں، جناب اسماعیل کی ذریت ہے یا نہیں، فخر سے کہتے تھے کہ ہم آل ابراہیم ہیں، ہم آل اسماعیل ہیں، فخر سے کہتے تھے، مگر سب کا اپنی نسبت دینا۔ اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں ایک بات، کسی کی اولاد ہو جانا، کسی کی نسل ہو جانا قابل فخر بات نہیں ہوتی، قابل فخر بات یہ ہوتی ہے کہ ان صفات کی حفاظت کرے، اس ورثے کی حفاظت کرے، پھر لوگوں سے تعارف کرائے کہ میں ہاشمی نجیب الطرفین ہوں، میں ہاشمی ہوں، میری ماں بھی ہاشمی، میرا بابا بھی ہاشمی، پھر تعارف کرائے کہ انا نبی اللہ قسم انا ابن عبد المطلب۔ حنین میں رسول نے تعارف کرایا تو یوں کرایا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور سنا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے میدان میں، ارے دنیا رسول سے تعارف کراتی ہے اپنا، رسول یاد دلا رہے ہیں کہ میں کوئی اور نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو اسی سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے تھا نا۔ حضور کے اجداد پر الزام لگانے والے، وہ کفر کا الزام لگانے والوں کو یہی سے سوچ لینا چاہیے تھا، میں کوئی شیعہ سنی حدیث تھوڑی پڑھ رہا، یہ تو جہاں بھی جنگ حنین ہے لکھی ہوئی، وہاں رسول کا یہ قول ہے کہ جب قدم اکھڑے اور حاوی ہونے لگے بنی ثقیف اور بنی حوازن، تو رسول ایک بلند پتھر پہ، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور للکارا۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں رسول نے رجس پڑھی ہے، کسی جنگ میں رجس پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، صرف اس جنگ میں رجس پڑھی جب 12,000 تیر اندازوں نے 12,000 تیر چلانے شروع کیے ایک ایک دفعہ میں۔ اب رسول نے پکار کر کہا ان قبیلوں کو، دونوں بنی حوازن اور بنی ثقیف کو، انا نبی اللہ قسم انا ابن عبد المطلب۔ کیوں جانتے ہیں نا آپ، عام الفیل چل رہا تھا، کب تک چلا؟ 40 سال تک عام الفیل، جیسے عیسوی چل رہا ہے۔ عام الفیل کا مطلب کیا تھا؟ وہ فیل والا واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے جو لوئی کا سال چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ عربوں نے عام الفیل گننا شروع کیا، یکم عام الفیل، دوم عام الفیل، یعنی فیل کے واقعے کو 1 سال، فیل کے واقعے کا دوسرا سال۔ تو سب جانتے تھے کیا ہوا تھا فیل میں، جب سب چلے گئے تھے کوہ ابو قبیس پر، کوہ فاران پر چلے گئے تھے، تو بس رسول کا دادا عبد المطلب اکیلا کھڑا ہوا تھا، ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں دھاک بیٹھی تھی عبد المطلب کی۔ یاد دلایا رسول نے، اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹا رہا تھا، تم کیا چیز ہو؟ بتاؤں آپ کو، اگرچہ کہ پراگندہ نعرے لگ رہے ہیں، لیکن میرے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے، یعنی جہاں جہاں
جس میں جوش پیدا ہو رہا ہے وہ وہیں سے نعرے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بس ثابت ہوا کہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے تعارف کرایا، انا ابن عبد المطلب، پہچان لو کون ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور جب یہ رجس پڑی، پہاڑوں میں گونجی رسول کی رجس، دل بیٹھ گئے بنی ثقیف اور بنی حوازن۔ اور جو لڑ رہا تھا وہ لڑ رہا تھا، اس نے نہیں کہا رسول سے کہ اب بھاگوں کو واپس بلا لیجئے، اسے تو لڑنا ہے، وہ تو لڑ رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، سپر بنا ہوا ہے رسول کی۔ رسول نے آواز دے کے کہا اب تو آ جاؤ، اب واپس پلٹ آؤ۔ پھر پلٹنا شروع ہوئے، ورنہ سمندر تک کوئی رکنے والا نہ تھا، یعنی جدہ کے ساحل تک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حنین کی تفصیل اٹھا کے کسی بھی میں نام لوں گا کس نے کہا تو لوگ برا مان جائیں گے، اب اس پہ بھی برا ماننے لگے۔ مصیبت یہ ہے جس کی تاریخ جس کے کفر کی گواہی دیتی رہی، تاریخ جسے رسول کا سب سے بڑا دشمن بتاتی رہی، اب اس کے نام پہ بھی لوگ تو برا مانتے ہیں۔ لہذا خود جا کے دیکھ لیجیے گا کہ کون تھا جس نے ابھی چند دن پہلے، چند سال نہیں، حنین ہوئی ہے فتح مکہ کے فوراً بعد، چند دن پہلے کلمہ پڑھا تھا مجبوری کے عالم میں، اور جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اب یہ سمندر سے پہلے نہیں رکیں گے، یعنی خوش ہو رہا تھا کہ چلو بھاگ رہے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایسا کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ لیکن کیا کریں، طرفہ تماشا ہے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جس کو جو چیز چاہے بنا دیجئے، کون پوچھنے والا ہے، جو چاہے لکھ دیجئے، جو چاہے مٹا دیجئے، سب کچھ آپ کا ہے، میڈیا آپ کا، قلمکار آپ کے، فنکار آپ کے، بڑے بڑے جو بیٹھتے ہیں نام نہاد دانشور معقولیت کا خول اپنے اوپر سجا کے، وہ سب آپ کے، جو چاہیں کریں، تاریخ کے ساتھ کھیل کھیلیں، یہاں کھیل کھیل سکتے ہیں، وہاں کیسے کھیلیں گے؟ مرنے کے بعد کیسے دھوکہ دیں گے ان بیچارے لوگوں کو جنہیں کچھ حقیقت پتہ نہیں؟ جھوٹ بولتے رہیے ان سے، لیکن ذرا تاریخ کے اوراق تو اٹھا کر پڑھیے۔ تو یہ انوار مقدسہ کہاں دیے گئے؟ اس قربانی کی بنا پر، جس قربانی میں جو جتنا آگے بڑھا اس کو اتنا ہی منصب عطا کرتا چلا گیا پروردگار، اتنا ہی منصب دیا۔ تو جناب اسماعیل تیار ہوئے، مجھے صابرین میں پائیں گے، ماں کہتی ہے جائیے خلیل، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اب یہ صابرین کی جماعت ہے کون سی بھائی؟ اسے بھی تو تلاش کرو کہ صبر کی معراج کہاں ہے، یہ کون سی صابرین کی جماعت ہے جس میں ابراہیم بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں، جس میں جناب ہاجرہ بھی شامل ہونا چاہ رہی ہے، جس میں جناب اسماعیل بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ صابرین کا لفظ ہے نا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے، میں ڈروں گا نہیں۔ آپ چھری چلا دیجیے، آپ چھری چلا دیجیے، آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ پورا کر دیجیے۔ تو بس معلوم ہوا کہ ایسے نہیں، صلاحیت دیکھ کے منصب دیتی ہے مشیت، صلاحیت دیکھ کے، امتحان لے کے منصب دیا جاتا ہے۔ پہلے امتحان لیا جائے گا، کامیاب ہو جائے تب منصب دیا جائے گا، اگر امتحان میں کامیاب نہ ہو تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ پہلے ہی اختیار دے دیا گیا تھا، چاہے دو چاہے نہ دو۔ پیپر جب آتا ہے تو کچھ سوال ہوتے ہیں ضروری، لازمی کرنا ہے، لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ سوال لازمی ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد اختیاری، اردو میں تو یہ لکھا آتا تھا، اب تو پتہ نہیں اردو میں بھی کچھ اور لکھ دیتے ہوں گے اردو کے پرچے میں بھی، لیکن ہمارے زمانے میں ہم نے تو بھیا اردو میں پڑھا ہے، تو یہی آتا تھا لازمی اور اختیاری۔ اختیاری بھئی یہ 6 سوال ہیں، اختیار ہے کوئی سے بھی 3 کر لو، اختیاری سوال پرچہ ہوتا تھا، اور ایک ہوتا تھا لازمی سوال، یہ لازمی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لازمی سوال میں معیار ہے کتنا پڑھا ہے،
یہ لازمی سوال کیا ہے؟ معیار ہوتا ہے، باقی تو ادھر ادھر سے کر لے گا، یہ لازمی میں پتہ چلے گا واقعی اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو ایک لازمی قربانی انبیاء کے لیے جو ہر نبی کو دینا پڑی، ہر نبی نے دی، اس کے بغیر نبوت عطا نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر رسالت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر کوئی منصب نہیں ملے گا۔ ایک ہے اختیاری، دے دی تو منصب بڑھ گیا، وہ قربانی دے دی تو منصب بڑھ گیا، ورنہ کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے آپ حبیب ہیں، آپ صابر بندے بھی ہیں، ایوب، یوسف، یعقوب، داؤد، سلیمان، جتنوں کے نام لیتے چلے جائیے، جناب زکریا، جناب یحییٰ۔ جناب زکریا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جناب زکریا تو اپنی قوم سے نکل کے چلے گئے تھے، قرآن مجید میں ذکر ہے، درخت میں پناہ لے لی تھی، آرے سے چیر دیا گیا، اختیار تھا، اختیار کو استعمال کیا جناب زکریا علیہ السلام نے، جناب یحییٰ علیہ السلام نے۔ اختیاری قربانی تھی، ایک ہوتی ہے لازمی قربانی، تو وہ لازمی قربانی اور اختیاری قربانی۔ اختیاری قربانی میں جناب ابراہیم آگے بڑھے، جناب ہاجرہ آگے بڑھی، جناب اسماعیل آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو کیونکہ ذبح عظیم وہ اس مقصد کو پورا کرنا تھا اللہ کو کہ اس نور کو کہاں رکھوں، ان انوار مقدسہ کو کہاں رکھا جائے، لہذا جانتا ہے پروردگار کے کہاں رکھنا ہے، مگر قانون مشیت یہ نہیں ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ امتحان کا پرچہ رکھا جائے گا، جو بالکل صحیح حل کر دے گا وہ پہلی پوزیشن پہ آئے گا، دوسرا والا بھی فیل تو نہیں ہوا نا، دوسری پوزیشن ہے، تیسری ہے، اور پھر نیچے والے پاس بھی تو ہوتے ہیں نا، 40% لے کے 50% لے کے پاس تو ہو گئے، لہذا پرچہ رکھا جائے گا امتحان، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار مجھے کیوں نہیں دیا۔ اب یہ کیوں نہیں دیا کی وجہ بتا رہا ہوں، کہتے بھائی اس کو دے دیتے تو یہ بن جاتا، اس کو دے دیتے تو وہ بن جاتا، نہیں، صلاحیت دیکھ کے امتحان کا پرچہ رکھ کے، اللہ تو جانتا ہے کہ کس کی کیا صلاحیت، تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ اگر اسماعیل کے صلب میں نے یہ انوار مقدسہ رکھے ہیں، پنجے تن کے، 12 اماموں کے، 14 معصومین کے، تو اس لیے رکھا کہ یہاں صلاحیت ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ صابرین کی جماعت کون سی ہے، ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ صابرین کی جماعت کون سی ہے۔ اگر نہ جانتے ہوتے تو اصرار نہ کرتے ابراہیم کہ میری اولاد میں بھی یہ منصب دے دے، یہ امامت میری اولاد میں بھی دے دے، کیا دیں گے، مگر ظالمین کو نہیں دیں گے۔ تو طے ہو گیا نا کہ صرف نسبت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سب ذریت اسماعیل اور ابراہیم ہیں، مکے میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور فخر سے جہاں جاتے ہیں اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم ذریت ابراہیم، ہم ذریت اسماعیل، ہم نسل اسماعیل، ہم نسل ابراہیم، سب نسل تھے، لیکن حفاظت کون کر رہا تھا؟ ورثہ داران عظمت ابراہیم و اسماعیل کون تھا؟ محافظ بیت اللہ کون تھا؟ حقیقی متولی کون تھا؟ وہ نہیں جس کے پاس چابی ہے، وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقیقی وارث ہے، اعلان کرتے رہے نا۔ لہذا نسبت سے خالی کچھ تھوڑی ہوتا، اولادیں تو بہت ہو جاتی ہیں، لیکن ورثہ کہاں جاتا ہے؟ جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، اسے کہنے کا فخر، اسے حق حاصل ہے۔ جہاں مذمت کی گئی کہ اپنے باپ دادا پہ غرور نہ کیا کرو، وہاں مجھے بتائیے کہ جہاں جہاں موقع ملا ہر معصوم نے اپنا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ میں ہاشمی ہوں، میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہاں کہاں کس کس معصوم نے تعارف نہیں کرایا کہ فاطمہ میری ماں، علی میرا بابا، تیرے باپ دادا وہ، میرے باپ دادا یہ۔ کرایا نا تعارف، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ چوتھے امام نے تعارف کرایا کہ نہیں کرایا اپنا؟ ثانیہ زہرا نے تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ کوفے کے دربار میں پہلے تعارف کرایا، کون ہے پہچان لو، حالانکہ منع بھی کیا۔ مولا کائنات نے کہ باپ دادا پہ فخر نہ کیا کرو،
کہ وہ کیا تھے جو کہتے ہیں پدرم سلطان بود، وہ نہیں، ایسا نہ کہ، لیکن کسے حق حاصل ہے کہ جو اس ورثے کی حفاظت کر رہا ہو، فخر سے بتائے کہ میں کس نسل میں ہوں، میں اس نسل میں ہوں جس نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ قربانیوں کی تاریخ ہے ہماری، سرخ ہے ہمارے خون سے، ہم نے سر نہیں جھکایا۔ لہذا صابرین کی جماعت کون سی کہ جب مطلقاً صابر کہا جائے، مطلقاً صابرین کہا جائے تو تمام اہل اسلام ایک ہی گروہ تک پہنچیں گے۔ وہ گروہ کون سا، وہ جماعت کون سی؟ وہ حسین اور اس کے انصار، کربلا والے۔ سب کی نظریں جھک جائیں گی، سر جھک جائیں گی کہ ہاں ان جیسا صابر، یہ ہے ذبح عظیم کا معنی، یہ ہے ذبح عظیم، کہ جس کے لیے کہتے کہتے چلے گئے دنیا کے لوگ کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یہ ہے جو وہاں شروع ہوئی یہاں تک گئی۔ تو قربانیوں کا تسلسل ہے کہ نہیں؟ اور کہاں، ابھی میں نے جناب ابو طالب کا تو ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ آج ویسے ہی 7-8 منٹ تاخیر ہو گئی بیٹھنے میں۔ آپ مجھے بھی کوئی حکم دے دیا کریں تاکہ میں بھی تعمیل کر لیا کروں، لیکن خیر کل سے خیال کریں اس بات کا، کیونکہ باہر پروگرام ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں نا، دوسرے ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جب پیک پر پہنچتا ہوں تو گھڑی سامنے کہتی ہے بس کرو، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خیر، اب یہ ساری قربانیاں کس کی خاطر، کس چیز کی خاطر؟ آدم مسلم، مسلمان ہے، اعلان کریں یا نہ کریں، سب مسلمان ہیں، نبی جتنے بھی ہیں۔ ہاں، جس نے باقاعدہ اعلان کیا وہ کون ہے؟ اول المسلمین کون ہے؟ انا اول المسلمین، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، جس نے باقاعدہ اعلان کیا اللہ کے حکم سے وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں روئے زمین پر۔ تو کیا جناب ابراہیم سے پیغمبر ختم مرتبہ تک کوئی مسلمان نہ تھا؟ تو پھر جناب ابراہیم کی وہ دعا کہاں گئی؟ وَاجْعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد کو بھی، ایک گروہ اولاد میں سب نہیں، ایک گروہ کو، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ لہذا اپنے منصب کی قربانی دیتے گئے، تحریفات کا شکار ہوا معاشرہ، مگر ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے، نہ عدنان، نہ مات، نہ مضر، نہ الیاس، ان میں سے کوئی نزار، کوئی شریک نہیں ہوا ان کے افعال میں، بلکہ ہر ایک نے ایک ایک سنت قائم کی، جس کی تفصیل بیان کر چکے، کبھی موقع ملا پھر بیان کر دیں گے۔ یہ پورے اجداد کا سلسلہ ہے، قربانیاں دیتے رہے، منصب کی بھی، نام کی بھی، کیوں؟ ایسا ماحول تھا جیسا انبیاء کو ملا کہ خود عمل کر کے چلے گئے، تبلیغ بھی نہیں کی۔ جانتے ہیں آپ ایسے بھی نبی تھے، ان کو اگر تبلیغ کریں تو قتل کر دیا جاتا تھا، بس خود عمل کرتے تھے چلے جاتے تھے۔ ایسا بھی معاشرہ آتا ہے، اسی لیے ان قوموں پر عذاب آتا تھا کہ وہ کسی کی سنتے نہیں تھے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ چند افراد موجود ہیں جو ہمیں بھی امر بالمعروف کرتے ہیں، ہمیں بھی نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اسے گھبرایا نہ کیجئے، اپنی آبادیوں میں چاروں طرف اپنے دل اور دماغ کی آنکھیں بھی کھلی رکھا کیجئے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں دین میں تحریفات کی، کہ کس طرح ان کو اسی جگہ سے دوسرے راستے پہ ڈال دیا جائے۔ ان انحرافات سے بچنے کی کوشش کیا کیجئے۔ پیغام ہے اگر پہنچ جائے تو خاص طور پہ اپنی آبادیوں کا خیال کیجئے۔ یلغار ہے اس وقت کہ کسی بھی طرح ان کو ٹریک سے ہٹا دیا جائے، جو ان کا راستہ ہے اس راستے سے ہٹا کے اور دوسرے مسائل میں ان کو الجھا دو، لگے رہیں آپس میں دوسرے مسائل میں۔ لیکن نہیں، جب تک وہ افراد موجود ہیں امید کی کرن بن کے رہتے ہیں۔ لہذا ایسے بھی نبی تھے۔ بس اسی طرح یہ جناب اسماعیل کے بعد اوصیاء کا سلسلہ، جو حجت خدا بن کر روئے زمین پر موجود ہیں، اور اس کا ثبوت نہ عدنان کے لیے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بت پرستی کی، نہ ماد کے لیے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بت پرستی کی۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن میں سے کوئی کعبے کو غلاف دے رہا ہے،
کوئی عرفات کی حدیں بنا رہا ہے، کوئی مینا کی حدیں بنا رہا ہے، یعنی اسی راستے پر ڈال رہا ہے جو ابراہیم کا راستہ، جو اسماعیل کا راستہ نہ چلے، مگر اپنی ذمہ داری انہی میں رہ کے پوری کرتے چلے گئے کہ نہیں کرتے چلے گئے۔ اس لیے اللہ نے عبد المطلب کو یہ منصب دیا کہ وہ چاہے زمزم جو کھو چکا تھا، چھپ چکا تھا، اس زمزم کو دوبارہ دریافت کرنے کا سہرا کس کے سر؟ وہی خواب جو ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھا، بیٹا سمجھ گیا کہ یہ خواب پیغمبر کا خواب ہے۔ اب آئیے عبد المطلب زحمت تمام کریں گے، اس جگہ تک لانا چاہتے تھے آپ کو۔ جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا، خواب خود کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ زمزم تلاش کرو، زمزم نکالو۔ مکے والوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی کنواں کھود لے پھر سب آتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ یہ تو قوم کی جاگیر ہے۔ جب بن رہا تھا بھیا اس وقت کہاں تھے؟ جب محنتیں کر رہے تھے لوگ اس وقت کہاں تھے؟ جب زحمتیں کر رہے تھے لوگ اس وقت کہاں تھے؟ یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے، یہی رہا کہ بیج کوئی بوتا ہے، پانی کوئی ڈالتا ہے، اور جب پھل پک کے تیار ہو جائے تو لوٹ مار کرنے والے چاروں طرف سے یلغار کر دیتے کہ میرا بھی تو ہے، میرا بھی تو حصہ لاؤ۔ تو وہ بتا رہا ہوں، آج کی بات نہیں بتا رہا، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ سمجھے کہیں میں آج کی بات لے کے بیٹھ گیا، آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ لہذا سب نے منع کر دیا، کیا فضول کام ہے، اپنی اپنی دکان چل رہی ہے، کون چل رہا ہے؟ ہاں اگر چل گیا کام تو پھر ہم بھی یہی کریں گے، پھر سب اسی لائن پہ چل پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں، آج نہیں، اسی لائن پہ سب چل پڑتے ہیں، اس میں زیادہ آمدنی ہے بھائی یہی کام کرو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، سب کی دکانیں چل رہی ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، سب نے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ اب جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا، اپنے بیٹے حارث، ایک ہی بیٹا تھا بس اس وقت، ایک ہی بیٹا، سب سے بڑا بیٹا حارث، جن کے بیٹے پہلے شہید ہیں جنگ بدر کے، ابو عبیدہ ابن حارث، حضور کے سگے چچا زاد بھائی۔ پہلا خون جنگ بدر میں کسی اور کا نہیں بہا، رسول کا اپنا خون ہے، باہر کا آدمی نہیں شہید ہوا، پہلا شہید گھر کا شہید ہے، باہر کا نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن حارث سگے چچا زاد بھائی، انہی حارث کے بیٹے، ایک ہی بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا ہے، کیا کروں بتاؤ؟ مجھے خواب میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ زمزم نکالو، زمزم نکالو۔ بیٹا فوراً، ظاہر ہے وہ بھی تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ فوراً کہتا ہے بیٹا، بابا جو حکم ہو رہا ہے وہ کر ڈالیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس بیٹے نے ساتھ دیا، بیٹا آگے بڑھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی بیٹا ساتھ تھا نا صرف، اور جب تعمیر ہو گیا تو سب نے قبضہ جما لیا، اپنے اپنے بت لا کے رکھ دیا، ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی حصہ، ایک کونا میرا، ایک کونا تیرا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، صندوقچیاں رکھ دیتے تھے لوگ، یہ صندوقچی میری، وہ صندوقچی تمہاری، جاؤ، اس پہ میرا تالا، اس پہ تمہارا تالا۔ حیف، سب کچھ وہی رہتا ہے، عمارتیں بدل جاتی ہیں، سن بدل جاتا ہے، سڑکیں بدل جاتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی انسان کی۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسائل کا حل کیا ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں تو جھانکو کہ مسائل ہیں کیوں۔ حل تو بعد میں سوچنا، حل تو جب ہی نکلے گا جب پتہ تو چلے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اپنے آپ سے تو پوچھو کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ میرا کونا، وہ تیرا کونا، وہ تیرا کونا، آپس میں صلح بھی ہو گئی، لوٹ مار پہ، بٹوارے کے مال پہ، بھئی یہ تیرا تالا، وہ میرا تالا، اس پہ میرا تالا، اس پہ تیرا تالا، لڑو نہیں، حصہ حصہ کر دو، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں ہوا، آج نہیں، آج سب اچھے لوگ ہیں۔ تو خیر جناب، اب وہ بیٹے نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں بابا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دن بھر مشقت کر رہے ہیں، صرف دو باپ بیٹے، کھود رہے جگہ، وہ غلاظت سے بھرا ہوا خانہ کعبہ، جانور وہیں قربان ہو رہے، اوجڑی وہیں پڑی ہے، بھیڑوں کی، اونٹوں کی، ایک عجیب
صاف کرتے جاتے، کھودتے جاتے. لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کوئی نے کیا سوجی ہے بڑھاپے میں معاذ اللہ عبد المطلب کو کیا سوجی ہے، زمزم تلاش کرنے چلے. کھودتے رہے کھودتے رہے، اور جب تھک جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، بار الہ مجھے 10 بیٹے دے دے تاکہ میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں. ہے نا ایسا؟ دعا کی تھی نا جناب عبد المطلب نے. مالک کیا کسی بت کے سامنے دعا مانگی؟ لکھتے بھی ہو اور پھر کہتے ہو کافر تھے. عجیب ہے. خود ہی لکھا، جہاں جہاں جناب عبد المطلب کے واقعات ہیں سیرہ ابن حشام میں، ابن اسحاق میں، جس نے بھی لکھا یہی لکھا کہ اللہ سے دعا کی. خود ہی کہہ رہے ہو اللہ سے دعا کی، پھر کہتے ہو معاذ اللہ حضور کے اجداد کافر تھے. خود ہی کہہ رہے ہو اللہ سے دعا کی. وہاں اتنے بت کسی کے سامنے جا کے دعا مانگی کیا جناب عبد المطلب نے؟ اے مالک 10 بیٹے دے دے قربان کر دوں گا. وہ بات کی بات ہے، ابھی یہیں رہیے. نکل آیا زمزم. اب جب نکل آیا زمزم تو خالی پانی تھوڑی نکلا، سونا بھی نکلا. سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں. اب پانی نہیں ٹپکے گا، منہ میں پانی نہیں آئے گا، رال نہیں ٹپکے گی تو پھر کیا ہوگا؟ او ہو، اتنا مال ہاتھ آ گیا. سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، تمہارے اکیلے کا نہیں. ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بھی اسماعیل کی اولاد ہیں. زمزم پہ ہمارا بھی اتنا ہی حق جتنا تمہارا حق ہے. اور جناب عبد المطلب بھی اڑ گئے، میرا ہے تمہارا نہیں ہے. مال دنیا کے لیے اڑ گئے. کیوں اڑ گئے؟ ختم کر رہے ہیں بات کو، انشاءاللہ زندگی رہی کل یہیں سے شروع کر دیں گے. لیکن اڑ گئے جناب عبد المطلب، نہیں میرا ہے، میں نے کھودا ہے. تم نے میرا ساتھ کب دیا؟ محنت کب کی میرے ساتھ؟ میں تھا اور میرا بیٹا تھا، اور تو کوئی نہیں. مگر جناب تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی. بنی ہاشم ایک طرف، باقی ایک طرف. جنگ تو قبیلوں کی ہوتی تھی نا. لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ غلط کون ہے صحیح کون، اپنے اپنے قبیلے کی پشت پہ آ جاتے تھے سب. اب لڑائی نوبت آئی کہ اب خوریزی ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ فیصلہ کرو، شام چلو، کہے نہ کہ وہ ایک تفصیلی واقعات ہیں جو کبھی ہم بیان کر چکے ہیں. خیر کائنہ نے فیصلہ دے دیا حق میں کہ بھائی یہ سب ہی نکاح ہے عبد المطلب کا اور کسی کا بھی نہیں. یہ سونا بھی پانی بھی یہ سب عبد المطلب کا. کتابوں سے فیصلہ کرایا اس نے. عبد المطلب تو جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. اب جب واپس آ گئے مکہ، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، اس پتھر پہ کھڑے ہوئے. مکے کے لوگ جمع ہو گئے، سمجھ گئے کہ اب عبد المطلب کچھ کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، ملے گا نہیں اتنا سونا، کئی من سونا، کچھ نہیں ملے گا. سب عبد المطلب کا ہو گیا. جو لوگ مال و زر کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دوسروں کے خلوص کو بھی اسی مال و زر میں تولتے ہیں. اگر آپ میں سے بیچارہ، آپ میں سے کوئی بیچارہ خلوص سے بھی نکلے گھر سے اپنی ملت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، آپ میں سے کوئی بیچارہ، میں آپ کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے کوئی مظلوم بیچارہ خلوص سے بھی نکلے تو سب اس کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. ایسے نہیں نکلا ہے. یہ فکر آج کی نہیں میرے بھائی، یہ فکر جبھی کی. سب کے منہ لٹکے ہوئے، سارا مال نکل گیا ہاتھ سے. عبد المطلب لے گیا سارا سونا. عبد المطلب کھڑے ہوئے، فیصلہ ہو گیا، راضی ہو، اب تو لڑائی نہیں، میرا ہے نا، میرا ہے، یہ سونا بھی اور یہ پانی بھی میرا ہے، تمہارا نہیں. اب اعلان کرتے ہیں عبد المطلب. اب دیکھیے ہر جگہ، وہ میں نے کہا کہ ایک اشرا بھی کم ہے ان قربانیوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن چلے جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں بیان کرتے چلے جائیں کہ دیکھو سب کچھ میرا. اب میں اعلان کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے اعلان ہے، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے، اس اعلان کی، قرآن مجید نے تائید کی ہے اس اعلان کی. جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ان آیات میں سورہ توبہ کی قرار دیا ہے، تمام اور بھی جگہوں پہ قرار دیا. قیامت تک آنے والے زائرین کے لیے ہبہ کرتا ہوں زمزم کو. صرف میری نہیں، تمہاری نہیں، جو بھی یہاں آئے گا اس کے لیے ہبہ ہے، بانی اسی کی ملکیت ہے، کسی کی میراث نہیں. کوئی زمزم پہ آج کے بعد دعویٰ نہ کرے ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی بعثت رسول نہیں ہوئی، ابھی تو جناب عبداللہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی. چہ جائے کہ بعثت رسول
جائے کہ ظہور رسول، ابھی تو جناب عبداللہ بھی تشریف نہیں لائے اور عبد المطلب اعلان کر رہے ہیں قیامت تک سقایت الحاج، یہ زمزم سقایت الحاج ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اسلام آ گیا تو یہ زمانے جاہلیت کا حکم تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ مگر رسول نے ختم نہیں کیا، اللہ نے ختم نہیں کیا، اللہ نے بھی اسی حکم کو باقی رکھا، رسول نے بھی اسی حکم کو۔ قیامت تک کے لیے سقایت الحاج، کیا کہنے، پانی کا فیصلہ کر دیا کہ میرا نہیں ہے بھائی، سب کا ہے، میرا پہلے بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں غلط فہمی تھی، تم نکال دیتے تو اپنا قبضہ چلا کے بیٹھ جاتے، 10 روپے گلاس۔ ہاں یہی ہوتا ہے بھائی، کیا کیا جائے، بس لفظ بدل جاتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے۔ خدا بچائے عبادتوں کو میلہ بننے سے، اللہ محفوظ رکھے عبادتوں کو میلہ بننے سے۔ جب عبادتیں خدا نہ کرے میلہ بننے لگیں، دین کی تباہی آ جاتی ہے، تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ کیسا تقدس، کہاں کا تقدس؟ اپنا کام چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے چلاؤ، ہوا کدھر کی چل رہی ہے ادھر ہی چلو، یہ ہوتا ہے۔ اللہ بچائے عبادتوں کو بحق محمد و آل محمد، ہماری عبادتوں کو میلہ بننے سے بچائے اللہ، یہ دعا کیا کرو۔ سونا رہ گیا، کہا کہ سونا تو پھر بھی عبد المطلب کو مل ہی گیا، منوں کے حساب سے سونا ملا ہے، پتہ نہیں 7-8 تلواریں، 4-5 ہرن، سونے کے ہرن، دیکھیں ہرن کتنا وزنی ہوگا، پگھلوایا اس سونے کو، دروازہ بنوایا خوبصورت سا۔ میرا تھوڑی ہے بھائی، جو اللہ کے گھر پہ چڑھایا جا رہا ہے وہ اللہ کے گھر کا ہے، گھر لے جانے کے لیے تھوڑی ہے۔ سمیٹو چادر میں باندھو، گھر لے جاؤ، لکڑیاں امام بارگاہ علی رضا کے پیچھے چھوڑ دو۔ غلطی سے جملہ نکل گیا، معاف کر دیجئے گا، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معذرت بھی کر لی میں نے آپ سے، لیکن کیا کروں، یہیں پلا بڑھا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں بھائی، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اندھا تو نہیں۔ اب کوئی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا بنے تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو مشاہدات پر بات کرتا ہوں بھائی، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا، میں تو حقیقی دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ پگھلوایا، دروازہ بنوایا، خانہ کعبہ پہ نصب کر دیا سونے کا دروازہ، کہا بابا میری ملکیت تھوڑی تھا، جس نے دیا تھا خانہ کعبہ کو ہبہ کیا تھا۔ آج تک جتنے بھی دروازے بہت سارے بن چکے نئے نئے، وہ سونا شامل ہے، یعنی اللہ چاہتا تھا دروازہ بھی لگے تو پاک ہاتھوں سے لگے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ ثانی اپنا سب کچھ قربان کیا، تو جب اس زمانے میں اچھا پھر یہ اتار لینا چاہیے تھا سونا، کہ زمانے جاہلیت میں کا چڑھاوا ہے، بتوں پر چڑھاوے حرام تھے، جو اللہ کے گھر پہ چڑھایا گیا وہ اللہ کے گھر کا ہے، اسی میں لگاتے جاؤ، اپنی بلڈنگیں نہ بناتے جاؤ، اللہ کے گھر کا مال اللہ کے گھر کا مال ہے، وہیں لگا دیا سب مال کہ اللہ کے گھر کا مال ہے۔ لیکن قیامت تک کسی کی مجال نہیں، جرت نہیں کہ وہ نکال کے پھینک دے سونے کے دروازوں کو وہاں سے، کہ نہیں بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے سونے کی، اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں، سو تم رہے ہو، تمہاری عقلیں سو رہی ہیں۔ خیر، تو بات یہ قربانی تھی، بس اس لیے ان انوار مقدسہ کو ان اسلاب میں رکھا، ان اسلاب میں، کیوں؟ اس ذبح عظیم تک پہنچانا تھا معاملے کو، ابراہیم سے لے کر حسین تک، اسماعیل سے لے کر علی اصغر تک، ایسے ہی ہوا نا، جتنے بھی ہیں یہ سب قربانی کے لیے آئے ہیں۔ دنیا سمجھتی رہی کہ محض حکومت کے لیے نکلے، یاد رکھیے غلط فہمی نہ ہو، حکومت حق ہے امام کا، امام کا حق ہے، مگر امام کبھی بھی اس حق کے لیے کوئی باطل راستہ اختیار نہیں کرتا، معاذ اللہ، چلی جائے حکومت چلی جائے، حق اسی کا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ محض حکومت کے لیے کربلا آئے تھے، نہیں، وہ تو بہت سارے پہلو ہیں کربلا آنے کے۔ ہمیں بھی سبق دینا تھا کہ اگر ایک آدمی کی بھی گنجائش ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہدایت پا سکتا ہے،
تو اس کے لیے بھی انتظار کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، انتظار کرو کہ شاید آ جائے، کیا کہنے، انتظار کرو کہ شاید آ جائے۔ کل میں نے غالباً جناب حر کا ذکر کیا تھا نا آپ کی بارگاہ، آپ کے سامنے، آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا حسین کو انتظار ہے۔ بس چند جملے آپ کی زحمت ختم۔ یہ وہ ہے جو حسین کے بچپن کا دوست ہے، اور صرف بچپن کا دوست نہیں، یہ وہ ہے جس کے سر پہ حسین نے فقاہت کا تاج رکھا، فقاہت کا تاج۔ جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کیسا عالم ہوگا بھائی؟ وہ مفتیان دین تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا، نواسۂ رسول کے قتل کا فتویٰ دیا، اور یہ حبیب ہے جسے حسین لکھتا ہے فقیہ کوفہ، میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب حسین کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو آ جا۔ کل سے کیونکہ بنی ہاشم کی شہادتیں پڑھنی ہیں زندگی رہی تو، اس لیے آج ہم معاف کر دیجیے گا اگر مصائب کو مختصر رکھیں، لیکن کیا کریں، بہت ساری پیچیدگیاں اور مجبوریاں ہیں ہمارے ساتھ۔ کس کی فرمائش پہ یہ خط لکھا ہے؟ شریکت الحسین، ثانی زہرا بنت بوتراب، کیا کیا القابات لیتا چلا جاؤں۔ عقیلہ بنی ہاشم، بھیا اتنے لشکر آ رہے ہیں، ان کے جمع ہو رہے ہیں، آپ بھی تو اپنے چاہنے والوں کو خط لکھیے۔ حسین نے متعدد خط لکھے جن کا تاریخ میں ذکر موجود ہے، ایک خط حبیب کے نام لکھا، قاصد لباس میں خط چھپا کے راستہ بنا کے، کیونکہ ناکہ بندی ہے نا کوفے کی، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، سب راستے بند، پہرا، کرفیو کا سا سما ہے۔ خیر راستہ بنا کے پہنچا، حبیب کے گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب بازار میں ہے۔ پہنچے بازار میں، دیکھا ایک دکان پہ خضاب لے رہے، کان میں جا کے آہستہ سے کہا میں حسین کا قاصد ہوں، تیرے لیے پیغام لایا۔ ہاتھ پکڑا، ایک تاریک گوشے میں لے گئے حبیب، اس نے خط نکال کے دیا۔ خط کا مضمون میں آپ کو بتا چکا، مضمون پڑھتے ہی تفکرات چہرے پہ ظاہر ہو گئے، پیشانی پہ بل پڑ گئے حبیب کی۔ اسی حالت میں گھر آئے، قاصد کو بٹھایا مہمان خانے میں، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے۔ مومنات کی نظر کر رہا ہوں، ہماری وہ شیر دل مومنات جب بھی ملت پر وقت پڑا اپنے شیر خاروں کو آغوش میں لے کر میدان میں نکل آئیں۔ کیوں؟ اگر وہ مجاہدات، وہ خواتین نہ ہوتی تو ان میں بھی یہ جذبہ نہ ہوتا۔ دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے، حبیب کیا بات ہے؟ حسین کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ جب بھی پہلے حسین کا قاصد آتا تھا میں تجھے بہت خوش پاتی تھی، آج کیا بات ہے؟ بہت پریشان لگتا ہے۔ خیر تو ہے میرا مولا، تو خیریت سے ہے؟ کہا مومنہ کیا بتاؤں، یہ خط آیا ہے حسین کا اور اس کا مضمون یہ ہے۔ مضمون سنایا تو مومنہ حیرت سے کہتی ہے پھر کیا ہے، کیا بات ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ تو حبیب فرماتے ہیں کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ارے سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، مختصر سی جماعت ہے حسین کے ساتھ، میں اکیلا کیا کر لوں گا جا کے؟ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، بھائی سب تو ایک طرف ہے، چھوڑو جانے تو جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم چلے جائیں گے کہیں اور۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ مومنہ کھڑی ہوئی جگہ سے، بیٹھ چوڑیاں پہن کے گھر میں، بیٹھ چادر پہن کے گھر میں، دیوار پہ لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، بے نیام کیا، تلوار نکال کر کہتی ہے تو بیٹھ اور تو سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ وائے ہو حبیب، حیف ہو حبیب، اسی محبت کا دبتا تھا، اسی محبت کا دعوے دار تھا کہ فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں آیا تو سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس یہ دیکھا حبیب نے منظر، کھڑا ہوا، بٹھا دیا زوجہ کو، چادر سر پہ ڈالی، بیٹھ جا اطمینان سے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیری رائے بھی بدل تو نہیں گئی ہے۔ کیا کیا تھا مسلم کے ساتھ ان کوفے والوں نے؟
آئی تھی عورتیں، کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے بھائی کا، کوئی اپنے شوہر کا، کوئی اپنے بابا کو منتیں سماجتیں کر کے لے گئی، اور حسین کا سفیر مسلم اکیلا رہ گیا۔ کوئی پناہ دینے والا نہ تھا مسلم کو، کوئی مسلم کے لیے کوئی دروازہ کھولنے والا نہ تھا، دروازے بند کر لیے تھے کہ مسلم ادھر نہ آ جائے، ہماری طرف نہ آ جائے، امتحان لے رہا تھا۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ خلعت دے کے رخصت کیا غلام اس کو، قاصد کو، غلام کو بلایا، سمجھایا، ایک مقام طے ہوا، فلاں جگہ پہنچ، تو الگ جا، میں الگ آؤں گا، نصف شب کے بعد چلیں گے کربلا۔ چاروں طرف پہرا ہے، راستہ بنانے میں دیر لگ گئی حبیب کو۔ جب مقررہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑا ٹافے مار رہا ہے، پیر پٹک رہا ہے، اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں چہرہ بلند کر کے، کیسا وقت ہے آل رسول؟ غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں۔ غلام کو گلے سے لگا کر دعا دی اور فرماتے ہیں راستہ بنانے میں دیر لگی، مجھے پہنچنے میں اس لیے دیر ہوئی کہ راستہ نہیں بن رہا تھا، بس صبح سے پہلے ہمیں پہنچنا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہمیں کربلا پہنچ جانا ہے۔ ادھر فجر کی نماز سے فارغ ہوا میرا مولا، مناجات سے فارغ ہوئے انصار حسینی، خیموں کے باہر مسند بچھا دی گئی، درمیان میں حسین اور حسین کے چاروں طرف انصار حسینی چاند کے گرد حالہ بنائے ہوئے بیٹھے، اور مستقل حسین کی نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں۔ ابھی سفیدی نمودار ہو رہی ہے صبح کی، گرد و غبار کوفے کی طرف سے نمودار ہوا، اس گرد و غبار کو دیکھتے ہی حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے کہ اب کوئی ہمارا بھی دوست آ رہا ہے، گرد و غبار چھٹا، سوار نمودار ہوئے دونوں۔ حسین فرماتے ہیں جاؤ استقبال کے لیے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ حبیب کا نام سنتے ہی دوڑ پڑے انصار حسینی، زہیر بن خین، ابن اوسجا، نافع، عابس، اور پھر قمر بن ہاشم، پھر علی اکبر۔ حسین نے کہا جاؤ استقبال کے لیے، ادھر سے یہ بڑھے، ادھر سے وہ آگے بڑھے۔ جو ہی حبیب نے دیکھا قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں اتر آئے اپنے گھوڑے سے، ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھ کر کہا یہ غلام اس قابل نہیں کہ فرزند ابو تراب اس کے استقبال کے لیے آئے۔ عباس نے گلے لگا کر کہا میرے مولا کا حکم ہے، تیرے استقبال کے لیے اپنے مولا کے حکم سے ہم سب آئے۔ خوش ہو گئے انصار حسینی، اپنے حلقے میں لے کر آگے بڑھے، بارگاہ حسینی میں پہنچے حبیب، گر پڑے، قدموں پہ سر رکھ دیا، بس ایک جملہ پوچھا مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں؟ اس جملے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ نہیں پوچھا کہ وہاں کتنا بڑا لشکر، آپ کے ساتھ کتنے سپاہی، نہیں، عاشقوں کو اس سے کیا کام ہے؟ عاشقوں کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ہے کربلا، کل بھی اور آج بھی۔ بس اتنا پوچھا مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ حسین نے سینے سے سر لگا کے کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آئے، کوئی دیر نہیں کی۔ تمام انصار گلے مل رہے ہیں، مصافحہ معانقہ سب ہو رہا ہے۔ فضہ پہنچی، اب پہنچ کر کہتی ہے حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں کس بات کی مبارکباد دیتی ہیں آپ مجھے؟ کہ تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام دے۔ میری شہزادی فرماتی ہے میرا بھائی آیا، میرا بھائی حبیب آیا، جاؤ سلام بھی کہو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ ایسے وقت میں وہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ اب بتائیے ان جملوں نے کیا اثر کیا ہوگا حبیب پر؟ حبیب نے امامہ پھینک دیا، اپنے منہ پر تماچے مارنے لگا، اپنا سر پیٹتا ہے، اپنا سینہ پیٹتا ہے، بارے الہا، بارے الہا، یہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر؟ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں، روایت ختم ہوئی مگر دو جملے سنتے جائیے بس چلتے چلتے۔ ارے کیا ہوا؟
حبیب آپ کو علم نہیں کہ زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنا ناز ہے زینب کو اپنے بھائیوں پر، کتنی مطمئن ہے زینب کہ جس کے ایسے ایسے بھائی ہوں بھلا اس کسی کی مجال ہے اس زینب کے سر سے چادر چھینے گا؟ لیکن اے حبیب عصر عاشور یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی۔ مجھے یقین ہے شہداء کے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے اور کوئی بعید نہیں ان کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں آتی ہوں۔ اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اسی طرح آپ پر جان قربان کر دیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم